الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال الله عز وجل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رضي الله عنه قال ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى فيقول الصيام في الشتاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے محترم دوستو اور عزیز طلباء کرام، جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دیکھتے ہیں۔ آسمان، زمین، چرند پرند، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سب اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور اسی طرح سے سردی اور گرمی کا آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سردی اور گرمی کا آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، سردی کے موسم کے اندر ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ سردی کے موسم کے اندر ایک مومن کے کرنے کے کیا اعمال ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ موسم تو گرمی کا بھی آتا ہے، موسم سردی کا بھی آتا ہے، موسم خزاں اور بہار کا بھی آتا ہے، لیکن جب سردی کا موسم آ جائے تو مومن کیا کام کرے؟ جب گرمی کا موسم آ جائے تو مومن کیا کام کرے؟ مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی جب سے یہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوئے، مرتے دم تک ان احکامات کا پابند رہے گا۔ مومن پابند زندگی گزارتا ہے، دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کی آزاد زندگی، اس کی خوشحالی والی زندگی، غم اور پریشانیوں سے نجات والی زندگی، پابندیوں سے آزادی والی زندگی، یہ مومن کی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر کی زندگی تو یہ ایسے گزارے گا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ یہ جو سردی اور گرمی اللہ کی قدرت کی نشانی، ان کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ سردی گرمی کیوں آتی ہے؟ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی، جہنم نے اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی کہ اللہ میرا بعض حصہ بعض حصوں کو کھا جاتا ہے، اللہ میرا بعض حصہ بعض حصوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس جب جہنم لیتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، دوسری سانس جب لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ یہ سردی اور گرمی، اس کے آنے کا ایک سبب جہنم کا سانس لینا بھی ہے۔ موسم آتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس موسم کے اندر ہم نے دیکھا بسا اوقات بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا
نزلہ بخار عام بیماری ہے، عام بیماری ہے۔ بسا اوقات انسان کے منہ سے بعض سخت کلمات نکل جاتے ہیں، سخت کلمات نکل جاتے ہیں۔ اسے سمجھیے گا، جو بات میں نے پہلے عرض کی، مومن پابند ہے، اسے کیا بولنا ہے یہ پابند ہے، اسے کیا کرنا ہے یہ پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سردی کے موسم کے اندر بعض الفاظ سخت نکل جاتے ہیں، سخت نکل جاتے ہیں، انسان سردی کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ کیا ہے؟ میں ہوں، یعنی صاحب زمانہ میں ہوں۔ زمانے کو کس نے بنایا؟ سردی کو کس نے بنایا ہے؟ گرمی کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو سردی اور گرمی کو انسان برا کہہ کر نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بنانے والا برا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ ابن آدم گالی دیتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، ابن آدم سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، جب انسان سردی میں بولے سوچ کر بولے، ایسا نہ ہو گھر کے اندر کچھ بیماریاں آ گئیں، بچوں کو نزلہ بخار ہو گیا، بچے سردی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اب سردی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، سردی کے متعلق بری بری باتیں شروع کر دی، جو مل رہا ہے اس سے گلے شکوے کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے۔ یقین ہو اللہ کی ذات پر، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ بہتر صورت نکالیں گے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ چادر انہوں نے اوڑی ہوئی تھی، تیز ہوائی جس کی وجہ سے چادر اڑ گئی، انہوں نے ہوا کو لعنت کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، شاہ فرمائے ہوا کو لعنت نہ کرو، اس لیے کہ ہوا کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اور جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت لوٹ کر دوبارہ آ کر اسی پر پڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو سمجھنا چاہیے سردی بری چیز نہیں ہے، بلکہ سردی کیا ہے؟ یہ تو غنیمت ہے، مومن کے لیے غنیمت ہے، مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ آپ نے بہار کا موسم دیکھا ہوگا، بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ سرسبز و شادابی ہو جاتی ہے۔ بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ پھول کھل اٹھتے ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اس کی زندگی کے اندر نیکی کے پھول کھل جانے چاہیے، نیکی کی خوشبو سے اس کا وجود معطر ہو جانا چاہیے، نیکی کے نور سے اس کا نامہ اعمال منور ہو جانا چاہیے۔ مومن کی زندگی تو خیر ہے، سردی سے تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہمارے اکابرین گزرے ہوئے جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ سردی کو غنیمت جانتے تھے۔ جیسا کہ میں نے روایت پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سردی کی غنیمت نہ بتا دوں؟ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ ضرور بتا دیجئے۔ ٹھنڈی غنیمت؟ کہا سردی کے اندر روزے رکھنا۔ کتنا آسان ہو جاتا ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، سردی میں انسان بآسانی روزے رکھتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، قیام اللیل کر سکتا ہے، تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، راتیں لمبی ہیں، نیندیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سردی تو مومن کے لیے غنیمت ہے، یہ تو مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سردی آتی تھی عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ یہ آواز لگاتے تھے، اے صاحب قرآن، اے قرآن والوں تمہارے دن آ گئے، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اے صاحب قرآن، اے قرآن والو، اٹھ کر رات میں قرآن مقدس کی تلاوت کرو، اور ارشاد فرمایا دن چھوٹے ہو چکے ہیں، ان دنوں کو روزے کے اندر گزارو، تمہارا دن بھر روزہ ہونا چاہیے، رات بھر قرآن مقدس کی تلاوت ہونی چاہیے۔
تو سردی تو غنیمت ہے، اس سے تو فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سردی کا زمانہ مومن کے لیے کیا ہی اچھا زمانہ ہے، کتنا بہترین زمانہ ہے، جتنی چاہے نیکیاں کر لے۔ راتیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں، کتنی لمبی ہو جاتی ہیں میرے دوستو، ابھی سے لے کے صبح تک کا کتنا وقت ہے، کتنا وقت ہے۔ انسان اٹھ کے اللہ کے سامنے 2-4 رکعت پڑھ لے، یہ تو نیک لوگوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ سردی کی راتوں کو غنیمت جانے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا کیا حال تھا، کیا حال تھا، نیکی۔ آج جیسے مادیت ہمارے اندر بھر چکی ہے، آج امت مسلمہ جس طرح سے مادیت کا شکار ہو چکی ہے، ہر ایک کی جستجو، ہر ایک کی لگن کیا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، مال کیسے کما دوں، ہر وقت کی جستجو یہی ہے، کوئی مال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج مال پر امت مسلمہ کیسی حریص ہے؟ صحابہ اس سے زیادہ نیکی کے اوپر حریص تھے، اس سے زیادہ نیکی پر حریص تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت آیا رونے لگے، رو رہے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا موت کی سختی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، موت کی سختی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مرنا تو ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، رونا اس پر آ رہا ہے اب سردیوں کی راتوں میں قیام نہیں کر سکوں گا، رونا اس پر آ رہا ہے کہ اب گرمی کی شدت کے روزے جس میں شدت کی پیاس لگ رہی ہو میں وہ نہیں رکھ سکوں گا، رونا مجھے اس پر آ رہا ہے اب علماء کی محفل، ذاکرین کی محفل، ذکر کرنے والوں کے حلقوں کے اندر میں بیٹھ نہیں سکوں گا، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے، موت پر رونا نہیں آ رہا۔ صحابہ کی زندگی تو میرے دوستوں نیکیوں سے بھری ہوئی، نیکیوں سے بھری ہوئی۔ آج ہماری پوری کی پوری رات غفلت میں گزر جاتی ہے، سارا دن غفلت میں گزر جاتا ہے، ساری رات غفلت میں گزر جاتی ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان تنہائی میں 2 رکعت ہی پڑھ لے، 2 رکعت ہی پڑھ لے۔ صحابہ کا کیا حال تھا، کیا حال تھا۔ ایسے تھوڑی مقام ملا ہے، ایسے تھوڑی مقام ملا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردی کا عالم، سخت سردی تھی، سخت سردی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ جو آپ علیہ السلام کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے، سخت سردی کے وقت میں خندق پیش آیا اور صحابہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر خندق از خود کھود رہے، غلام نہیں تھے، صحابہ کھود رہے اپنے ہاتھ سے، صحابہ خود کھود رہے، اور سردی، شدت کی سردی، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں، بھوکے پیاسے، بھوکے پیاسے، بھوکے پیاسے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے میرے صحابہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مہاجرین کی اور انصار کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ سخت سردی میں دوستو، سخت سردی، صحابہ خندق کھود رہے، جہاد کی تیاری ہے، راتیں ساری کی ساری عبادت میں گزر رہی ہیں، عبادت میں گزرتی تھی۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ رات میں اٹھے اور اس نے صرف آنکھ کھولی، اس کی آنکھ کھل گئی رات میں، بستر نہیں چھوڑا، لیٹے لیٹے، اس نے وضو نہیں کیا، سردیوں کی راتیں تھیں، کمبل نہیں ہٹایا، لیٹے لیٹے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اس نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اس نے کہا الحمدللہ، اور کہا سبحان اللہ، اور کہا لا الہ الا اللہ، اور ارشاد فرمایا کہا اللہ اکبر، اور ارشاد فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے یہ پڑھ لیا، جس نے یہ پڑھ لیا، اور اس پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ سے یوں دعا کی اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ لیٹے لیٹے، اس نے وضو نہیں کیا ہے،
اس نے بستر نہیں چھوڑا ہے، صرف آنکھ کھلی ہے اور آنکھ کے کھلنے کے بعد یہ کلمات اس نے پڑھے اور لیٹے لیٹے اللہ سے دعا کی. اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور میرے دوستو، جو اس سے بڑھ کر کرے، جو اس سے بڑھ کر کرے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر تعجب فرماتے ہیں. تعجب فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ اپنے بندوں پر تعجب فرماتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. کب؟ جب ایک بندہ رات میں اس کی آنکھ کھلے، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، سخت سردی ہے، کمبل ہٹانے کو جی نہیں کر رہا، لیکن اسے اپنا اللہ یاد ہے. اس کمبل کو ہٹاتا ہے، رضائی سے باہر نکل آتا ہے، اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور اس کے بعد جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے اس بندے نے یہ مشقت کیوں برداشت کی؟ میرے اس بندے نے یہ مشقت کیوں برداشت کی؟ گرم بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کو وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. میرا بندہ کیا چاہتا ہے؟ کیوں یہ مشقت برداشت کر رہا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ یہ آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کے انعامات چاہتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، میں نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے. کیا چاہتا ہے؟ بخشش اور مغفرت چاہتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کر دی، میں نے کر دی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. ہم اپنی راتوں کو ذرا سا غور کریں میرے دوستوں. ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ساری ساری رات جوان رات کہاں گزار رہا ہے؟ جوانی سے بڑھاپا آ گیا، ہمیں اللہ یاد آیا نہیں آیا؟ تھوڑی سی فکر کی ضرورت، کچھ اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں کیسی ہوتی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نبی جی تہجد کا اہتمام کیجیے، اللہ آپ کو سب سے بلند مقام محمود عطا کریں گے، سب سے بلند مقام. یقیناً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تہجد کا اہتمام کرے گا، نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے میرے دوستو، لیکن اہتمام کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. تہجد کا اہتمام کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے، بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے. مقام محمود اللہ کے نبی کو مل گیا، مل گیا، اسے بھی اللہ بڑا مقام عطا فرمائیں گے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی زندگی غفلت میں نہیں گزرتی، مومن کے دن اور رات غفلت میں نہیں گزرتے. مومن چوکنا ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، یہ غافل نہیں ہوتا. مومن کی رات کیسی ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کی رات تو ایسی ہوتی ہے، کبھی یہ سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو. مومن کی زندگی غفلت میں نہیں گزر سکتی، غفلت میں نہیں گزر سکتی. آج ہم کہتے ہیں میرے دوستو گناہ نہیں چھوٹتے، نفس غالب ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا نفس مغلوب ہو جائے، یہ اپنے نفس پر غالب ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ شخص تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. 2 باتیں ارشاد فرمائیں نبی جی. تہجد کا اہتمام کیجئے، کتنا؟ آدھی رات، آدھی رات سے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر دیجئے، اتنا اہتمام ہو رات میں قیام کا، رات میں نوافل پڑھیے، رات میں تہجد کا اہتمام کیجئے. کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ وطئا واقوم قیلا. اس سے نفس رون دیا جائے گا. نمبر 2، جب بات کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، اس کی بات اثر رکھے گی، یہ بات صحیح کرے گا، سچی بات کرے گا. 2 فائدہ ہوگا تہجد کے اہتمام سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا میرے دوستو. آج ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ اما جان فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے
ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی، ہانڈی کے ابلنے کی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ یہ دکھ، یہ درد، یہ غم کس کا تھا؟ امت کا غم تھا، امت کا غم تھا۔ اماں فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے، اور اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ تہجد میں لگ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ کتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے؟ اماں جان فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک، دونوں پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوج جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں۔ ایک صحابی فرماتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت کر کے کھڑا ہو گیا، آپ علیہ السلام نے الف لام میم سے شروع کیا، میں نے کہا 100 رکعت کے بعد اللہ کے نبی سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے؟ نہیں۔ 200 ہو گئی، اب رکوع کریں گے؟ نہیں۔ سورہ بقرہ پوری ہو گئی، وہ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران شروع کر دی، میں نے کہا اللہ کے نبی سورہ آل عمران مکمل کر کے اب رکوع کریں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع فرما دی، نساء مکمل کی، پہلی رکعت کا رکوع ہوا 5.25 پارے پر، 5.25 پارے پر۔ کبھی ہم اپنی رکعتوں پر غور تو کریں، اپنے نوافل پر غور کریں، اپنی رات کی نمازوں کو ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنا لمبا قیام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا زیادہ ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں دونوں پاؤں آپ علیہ السلام کے سوجے ہوئے ہیں، سوجے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ مقام محمود عطا کیا، سب سے بڑا مقام۔ آپ تو انبیاء کے امام ہیں، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ تو آپ نے کیے نہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، مقام محمود سب سے اونچا مقام آپ کو دے دیا۔ اللہ کے رسول پھر آپ اتنی لمبا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں جس سے پاؤں میں سوجن آ جائے؟ ارشاد فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستو تھوڑا سا ہم دیکھیں ہماری زندگی کیا ہے۔ تہجد کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، پابند اپنے آپ کو کر لیں، پابند کر لیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ جن کے پہلو اپنے آرام گاہ سے جدا رہتے ہیں، جن کے پہلو اپنے آرام گاہ سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، کبھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، کبھی نوافل کا اہتمام ہے، تہجد کا اہتمام ہے، کبھی دعاؤں میں اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، کبھی تسبیحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیا دیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے پہلو آرام گاہوں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے، ایسی جنت ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اسے سنا نہیں، اس کے متعلق سنا ہی نہیں، کیسی ہوگی؟ سننا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس جنت کا خیال بھی نہیں گزرا، خیال بھی نہیں گزرا، خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں، ایسی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو سردیوں کی راتیں، ان سردیوں کی راتوں کو ہم غنیمت جانیں، ہم غنیمت جانیں، کچھ وقت آرام کر لیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آج امت پریشان ہے، پریشان ہے، پریشانی کا حل یہی ہے اللہ کے پاس آ جائے، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا لے۔ دنیا داروں سے مانگتے رہیں گے کچھ نہیں ملے گا، ہر ایک چھپتا پھرے گا۔ اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے ساری روداد اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، کسی نے ظلم کیا اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ کو بتا دے، اللہ کو بتا دے۔ کسی نے زیادتی کی اپنے اللہ کے سامنے رکھے، کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے اللہ سے مانگے۔ یہ رات کا آخری پہر ساری روداد اللہ کو سنائے، ساری روداد، ساری روداد۔ اللہ یہ میرے ساتھ سارے دن میں معاملہ ہوا، میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا ہے، اللہ تو اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دے۔
اللہ سے انسان مانگے یا اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اللہ تو اللہ ہے، جانتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھ، اللہ سے بھی کبھی باتیں کرنا سیکھ، اللہ سے بھی کبھی باتیں کرنا سیکھ۔ ہائے کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ سے باتیں کرنا کیسا ہے۔ آج تو ہماری راتیں غفلت میں ہیں، دن غفلت میں ہیں۔ اندازہ تو آپ نے اپنے زندگی میں کبھی ناکام عاشق کو دیکھا ہو، ناکام عاشق، اور وہ کس کے؟ ایک مخلوق کے پیچھے، کسی لڑکی کے پیچھے عاشق ہو جاتا ہے، اکیلا بیٹھ کے گنگنا رہا ہے، اکیلا بیٹھ کے اشعار کہہ رہا ہے، اکیلا بیٹھ کے اس کے حسن اور خوبصورتی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا دیوار سے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اشارے کر رہا ہے، لگا ہوا، وہ کیا تھا؟ مخلوق کا عاشق تھا۔ اس کے ذہن میں، اس کے خیالات میں، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی گھوم رہی ہے، وہی گھوم رہی ہے، نہیں نکل پاتا۔ کاش کہ ایسی محبت، ایسا عشق اپنے اللہ سے ہو جائے، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ سے باتیں کرے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، چرواہا تھا، پہاڑوں پر بکریاں چرا رہا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل، اللہ کی محبت حاصل، پہاڑ پہ بیٹھ کر بکریاں چرا رہا ہے، بیٹھا ہوا اور یہ گنگنا رہا ہے، میرے اللہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ تو نے کائنات بنائی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، آسمان بنائے، یا اللہ یہ کائنات تو کب سے چلا رہا ہے؟ اللہ تو تھک گیا ہوگا، اے اللہ کاش تو میرے سامنے ہوتا، میں تیرے پاؤں دباتا، اللہ کاش تو مجھے مل جائے، تو نے بالوں میں کنگھے نہیں کی ہوں گی، اللہ میں تیری کنگھی کرتا، تیری جوئیں نکالتا، گنگنا رہے ہیں۔ یہ اپنے اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو غصہ ہوئے، بس عصا اپنی اٹھائی، کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ نے فوراً وہی بھیجی، موسیٰ نے، یہ ہمارا بڑا محبوب بندہ ہے، بہت پیار کرتا ہے اپنے اللہ سے، یہ بہت پیار کرتا ہے۔ کبھی ایسی باتیں اللہ کے ساتھ ہوں، راتوں میں اٹھ جائیں، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ آپ تو آپ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے نا، کبھی سیکھے تو صحیح اللہ سے لینا، کبھی اللہ سے باتیں کرنا سیکھے تو صحیح۔ سب سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھے، سب سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ سے لینا آ جائے، مخلوق سے بیزار ہو جائے، اللہ سے لینا سیکھ لے، اللہ سے لینا سیکھ لے۔ اور یہ کب ہے؟ جب تہجد کا اہتمام ہو، رات میں اٹھ جائیں، راتوں میں اٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بالکل اکیلے بیٹھیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا صوفیہ حضرات مراقبہ کرواتے ہیں، مراقبہ کیا؟ یہی تو ہے، اللہ سے تعلق، کنیکشن کو جوڑ دیتے ہیں۔ کبھی انسان بیٹھ جائے اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے مانگے، جب قرآن مقدس کی تلاوت کرے تصور کرے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور کبھی اپنی زبان میں باتیں کرے، بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے لگا ہوا ہے، پھر اسے پتہ چلے گا میرے دوستوں۔ تو اس لیے یہ جو وقت ہے اسے انسان غنیمت جانے، سردی کے اوقات کو انسان غنیمت جانے، موسم سرما مومن کے لیے غنیمت ہے، غنیمت ہے، اس کی راتوں کو بھی غنیمت جانے، اس کے دن کو بھی غنیمت جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔